اسلام کی بہار بہار شریعت۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اسے کسبی مانے، یعنی کہ جو یہ کہے کہ نبوت جو ہے وہ کسبی ہے، ہم اپنی محنت و مشقت سے، عبادت اور ریاضت سے اسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ بلکہ یہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے کسب اور ریاضت سے اس منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہوں تو وہ کافر ہے۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے، یعنی کوئی شخص یہ کہے کسی نبی کو نبوت ملی اور کچھ عرصے تک ملی، پھر اس کے بعد ان سے نبوت چھین لی گئی یا نبوت زائل ہو گئی یا نبوت ختم ہو گئی، تو وہ کافر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، تبھی معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے، یعنی کہ عصمت جو معصوم ہونا ہے وہ نبی اور فرشتوں کا خاصہ ہے۔ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اور اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی بددینی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، یعنی ان کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حفظ میں ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے، جس کے سبب ان سے صدور گناہ کا صدور بالکل شرن محال ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بخلاف ائمہ اکابر اولیاء کے اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرن محال بھی نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، یعنی کہ جو مخلوق کے لیے، جو ہم لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، یعنی ہم اگر کسی کو گندا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسے کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، یار کیسا آدمی ہے، کتنا گندا آدمی، شراب پی رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ان سارے کاموں سے، جو ایسے کام ہیں جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، وہ سارے کاموں سے پاک ہوتے ہیں، جیسے کذب ہے، خیانت ہے، جہل ہے، اور بہت ساری صفات ذمیمہ سے، بلکہ نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے۔ یعنی کہ خیانت کرنے سے، جہالت سے، اور بھی جتنی صفات ذمیمہ ہیں اور جو وجاہت اور مربت کے خلاف ہیں ایسے افعال، ان سب سے نبوت سے بھی پہلے اور نبوت کے بعد بھی بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے، یعنی ہم بندوں کے لیے نبی پر جتنے بھی احکام اترے، جتنے بھی احکام نازل فرمائے اللہ رب العزت نے، انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ یعنی کسی نبی کو کوئی حکم ملا تو ایسا نہیں کہ نبی نے اس کو چھپا کر کے رکھا اور ہم لوگوں کو نہیں بتایا، بلکہ جتنے بھی احکام اللہ رب العزت نے اتارے وہ سارے احکام انہوں نے اپنے بندوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو ضرور بتایا ہے، اور سارے کے سارے احکام ان سب تک پہنچا دیے۔ اور جو یہ کہے کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا ہے، تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، کافر ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ کسی نبی کو کوئی حکم ملا تو اس نے اپنے وقت کے بادشاہ سے ڈرتے ہوئے کہ ہمارا بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا یا ہمیں جیل میں ڈال دے گا یا کچھ کر دے گا، تو ان سے ڈرتے ہوئے اس حکم کو چھپایا اور لوگوں کو نہ بتایا، تو ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے۔ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے، یعنی کہ جو تبلیغی احکام ہیں، جو تبلیغی حکم ہے، ان میں انبیاء کرام سہب سے اور نسیان سے، یعنی بھولنے سے اور جان بوجھ کر کرنے سے بالکل پاک ہیں، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو محال ہیں۔ ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض جن سے تنفر ہوتا ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ نبیوں کا جو جسم ہوتا ہے وہ برس یعنی سفید کے داغ سے، اور جزام ایک بیماری ہوتی ہے، ایسے امراض جن سے تنفر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو سفید داغ کی بیماری ہے یا کسی اور طرح کی بیماری ہے تو ہم اس سے نفرت کھانے لگتے ہیں، یعنی ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ یار کتنا گندا آدمی ہے، کیسا رہتا ہے، اس کے جسم پر یہ کیسی بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو نبیوں کا جسم اس سے بھی پاک ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی پیش نظر ہے، یعنی زمین و آسمان کی جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی ذرات ہیں، ہر ذرہ، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے پیش نظر رہتی ہے، یعنی نظر کے سامنے رہتی ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیے سے،
یعنی جو انہیں علم غیب ملا ہے، یعنی کہ جو پہلے کی باتیں بتانا یا آگے کی باتیں بتانا، فیوچر کی باتیں بتانا، یہ جو علم غیب ملا ہے یہ اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہے، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے۔ یعنی کہ اللہ کو جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اور نبی کو جو علم ملتا ہے وہ علم عطائی ہے، وہ اللہ کے عطا سے ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نعمان بن ثابت اکیڈمی ایک اکیڈمی کے طور پر کام کرتی ہے، تو اس میں بچوں کو آن لائن پڑھایا بھی جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو ناظر قرآن یا اردو ادب پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں۔ باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔